سورہ قصص آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ وأتبعناهم في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المحبوبين۔ صدق الله العظيم۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرے بازو مضبوط کریں گے اور تمہیں رعب دبدبہ عطا کریں گے، ایسا کہ وہ فرعون اور اس کے لوگ تمہارے تک پہنچ نہیں سکیں گے کسی نقصان پہنچانے کے لیے۔ بآیاتنا، تم جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہارے پیروی کرنے والے غالب وہی آئیں گے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، اور جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک گھڑا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، اور یہ جس توحید کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہی نہیں۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کے پاس سے ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کس کے لیے انجام کار کامیابی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس بات کو یاد رکھو کہ وہ اللہ جس نے کامیاب و ناکام کرنا ہے وہ ظالموں کو فلاح نہیں دے گا۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ بتاؤ تم میرے علاوہ کسی اور معبود کو جانتے ہو؟ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، تو ہامان ایسے کرو کہ تم میرے لیے اینٹوں کا ایک اونچا گھر بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں ہے۔ وإني لأظنه من الكاذبين، اور میرا تو یہ گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، اور اس فرعون نے اور اس کے لشکریوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، حالانکہ ان کو ان کا حق حاصل نہیں تھا تکبر کرنے کا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جواب دہی کے لیے انہوں نے ہمارے پاس آنا ہی نہیں۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، تو ہم نے اسے اپنی گرفت میں لیا اور اس کے لشکروں کو بھی، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو مخاطب دیکھ
کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں سردار بنا دیا، پیشوا بنا دیا لوگوں کو دوزخ کی طرف بلانے والوں کا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کی پیروی کرنے والے وہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے پڑی رہی، اور قیامت کے دن بھی یہی بات ہوگی، یعنی لعنت ہی ہوگی. ہم من یوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن ہر قسم کی برائی جو ہے وہ ان کے چہرے پہ نظر آئے گی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون کے پاس جانا ہے، اور آپ نے جن دو کمزوریوں کا اظہار کیا تھا کہ جس کام کے لیے مجھے منتخب فرمایا میرے اللہ نے، تو مجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو میں فصیح اللسان نہیں ہوں، اور فرعون جیسے جابر اور اتنے متمدن قسم کے حکمران کے سامنے بات کرنے کے لیے جس قسم کی زبان چاہیے، جس قسم کی روانی چاہیے زبان میں، فصیح اللسان بندہ ہونا چاہیے، تو میرے اندر وہ نہیں ہے. میں کمی محسوس کرتا ہوں، جبکہ میرے بھائی ہارون میں ہے. ایک تو اس کو میرے ساتھ کیا جائے، اور دوسری کمزوری آپ نے کیا کی کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا، تو ہو سکتا ہے اس کے قصاص میں، اس کے انتقام میں وہ مجھے قتل کر دیں. بات سننے کی نوبت ہی نہ آئے. اس لیے کہ جب آپ 8-10 سال پہلے گئے تھے وہاں سے نکل کے اس اپنے ایک خیر خواہ کے مشورے پہ، تو اس وقت تو یہی مشورے ہو رہے تھے دربار میں کہ اس کو قصاص میں پکڑ کے قتل کرو. تو اب اس کا جواب اللہ پاک نے دیا آج کے درس میں. پہلی آیت میں سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، عدد کہتے ہیں بازو کے اس حصے کو، کونی سے شولڈر تک جو ہے اس حصے کو. تو اصل میں جو زور ہے، جو قوت ہے، وہ اسی کی ہوتی ہے، کونی سے اوپر کی. تو جب عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرا بازو مضبوط کریں گے، تو اس سے مراد ہے تو تمہیں قوت عطا کریں گے. بے اخی کیا ہے؟ یعنی تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے. تمہیں جس کمزوری کا احساس ہو رہا ہے وہ کمزوری دور ہو جائے گی. وہ بھائی تمہاری تائید کے لیے، تمہاری تصدیق کے لیے تمہارے ساتھ ہوگا. بے اخی. اور دوسری چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانگی اور اللہ نے عطا کی، اور جس کی بڑی سخت ضرورت تھی، اس لیے کہ ابتدا ہے، ابھی دعوت کا کام شروع نہیں ہوا، اور فرعون کے پاس جانے کی بات ہے تو اس کے ظلم اور اس کے جبر کے بارے میں تو آپ کو پہلے سے پتہ تھا. تو پھر جو چیز نہیں مانگی وہ اللہ نے دی. کہا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، یہاں پہ سلطان سے مراد رعب اور دبدبہ اور ہیبت ہے، کہ ہم تمہیں ایسا رعب، ایسا دبدبہ اور ایسی ہیبت عطا کریں گے بِآیاتنا. اب اس بِآیاتنا کو اس کے ساتھ آپ ملائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نشان بنا ہوا ہے بِآیاتنا سے پہلے اور بعد میں، تو اس سے مراد نہیں ہوتی ہے کہ وقف آپ یا پہلے کریں گے یا بعد میں. تو فی الحال ہم یہ کہتے ہیں کہ وقف بعد میں کریں گے. تو بِآیاتنا جب اس کے ساتھ ملایا تو اس کا مفہوم یہ بنا کہ ان آیات یعنی ان معجزات کے ذریعے سے ہم تمہیں وہ دبدبہ اور وہ بتا کریں گے وہ تیرے نزدیک نہیں آ سکے. اور میں نے بتایا تھا کہ وہ جس قسم کا اجتہا بنتی تھی وہ لاٹھی جو پہلی چیز تھی آپ کے پاس، تو اس کی وجہ سے وہ رعب اور دبدبہ تو ہوتا ہو گیا. اور ویسے بھی وہ زمانے کی جو تاریخ ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور تورات سے اور قرآن حکیم سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اس تاریخ کی، کہ وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے.
جھوٹا آدمی نہیں سمجھتے تھے. بات یہ تھی کہ ان کی جو دعوت ہے، جس چیز کی طرف وہ بلا رہے ہیں، وہ ان کا جو مسئلہ ہے، جو ایک چل رہا نظام ہے، اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھتی تھی. وہ کس طرح کہ وہاں پہ جو مذہبی پیشوائیت ہے اس کا اور اقتدار کا آپس میں اشتراک ہو گیا. یعنی فرعون نے اپنے آپ کو اور اس کے باپ دادا نے جو اوپر 16 بادشاہ گزرے تھے، انہوں نے لوگوں سے یہ بات منوا لی کہ یہ سب سے بڑے دیوتا سورج کا اوتار ہے. یہ مذہبی پیشوائیت ہے. اب جو سورج پرست ہیں، جو ستارے پرست ہیں، جو چاند کو پوجنے والے ہیں، دوسرے ستاروں کو پوجنے والے، ان کے لیے سب سے بڑا دیوتا سورج ہے. سورج تک وہ پہنچ نہیں سکتے. انہوں نے یہ اپنے وہاں پہ پکھنڈ بنا لیا کہ سورج کا جو اوتار ہے، یعنی وہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، اس کی جو الوہیت ہے وہ اس کے اندر حلول کر گئی ہے. بس سجدہ کرو اس کو، معبود مانو اس کو، رب مانو تو اس کو. اور پھر لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے تمام آبادیوں میں، ملک کی تمام آبادیوں میں اہم جگہوں پہ اس شخص کے، اس فرعون کے اسٹیچو رکھے ہوئے تھے. بت بنا کے اونچی جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو سورج اوتار کے جو اوتار ہے سورج کا، اس کی پرستش میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. جب بھی گھر سے نکلے وہ ان کے سامنے ہو. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ اس کی وہ جو بنائی ہوئی ایرسٹوکریسی تھی، جو نظام حکومت تھا ایرسٹوکریسی، اس کے ذریعے سے یہ کیا انہوں نے. اب ان کا نظام اس طرح چل رہا تھا، یعنی ان کو معبود مانا جا رہا تھا، بادشاہ مانا جا رہا تھا. وہ جو کچھ کہہ دے وہ قانون ہے، لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے. ایک رب العالمین کو مان لو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ تمہارا اور میرا وہی رب ہے. اب یہ چیز تو ایک ایسی تبدیلی تھی کہ جس کو وہ یعنی جذب نہیں کر سکتے تھے، ابزارب نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود کہ وہ مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. پھر اس کا ایک اور ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے قرآن پاک سے بھی اور تورات سے بھی. وہ یہ کہ جب بھی کوئی آفت آتی تھی تو وہ اس سورج کے اوتار کو، سورج دیوتا کے اوتار کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے دعا کے لیے. یعنی جس کو معبود تسلیم کر رکھا تھا صدیوں سے، اس کے پاس نہیں جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتے تھے دعا کے لیے. اور آپ کی دعاؤں سے وہ بلا دور ہوتی تھی، وہ آفت دور ہوتی تھی، وہ مصیبت ہم سورۃ اعراف میں پڑھ آئے ہیں. تو پھر پچھلی صورت میں یہ بات بھی آئی کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو، پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا، انہیں یقین تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مفاد جو ہے وہ مجروح ہوتا تھا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. ایک تو یہ بات تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غضب پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. صرف ایک چیز ہمیں ملتی ہے سورہ مومن میں، کہ فرعون کو ایک ایسے موقع پہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات چلی تو غصہ آ گیا، جب وہ موقع پہ موجود نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کے سامنے تو ان کو جرأت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی بات کریں. موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو اس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروا دوں. قرآن پاک نے آگے نہیں بتایا کہ اس نے کیا اجازت لی، انہوں نے دی کہ نہیں. وہ خود گھبراتے تھے، اس بات سے وہ گھبراتے تھے، کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ صورتحال تھی جو رعب اور دبدبہ اللہ نے کہا وہ ان کو اس طرح تھا.
سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا بآیاتنا، کہ تمہیں ہم اپنی نشانیوں کے ذریعے سے دبدبہ عطا کریں گے، وہ تمہارے پاس لا یصلون الیکما، تم تو کہتے ہو کہ وہ مجھے قتل کر دے گے، وہ غلط ارادے سے تمہارے نزدیک نہیں آ سکتے، فلا یصلون الیکما۔ اور کہا کہ انتما ومن اتبعکم الغالبون، اللہ نے خوشخبری بھی ساتھ ہی سنا دی کہ تم، انتما اصل میں تثنیہ کثیر ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں، اور جو تمہاری پیروی کریں گے اس پیغام کو تسلیم کر لیں گے، توحید کے اوپر آ جائیں گے، غالب کوئی آئے۔ بالکل ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے مل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں غالب کون آیا اور مغلوب کون آیا، مغلوب فرعون کو۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں دکھا رہا ہے، یہ سانپ بن جانا اور یہ چمکتا ہوا ہاتھ، یہ جادو ہے، سحر مفتر جو اس نے گھڑ لیا، اور ہمیں یہ روپ دے رہا ہے کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے اس کو جادو کہا تو پھر لازمی یعنی منطق یہ بات کہتی ہے کہ اس کو پھر ان کو شکست دینے کے لیے جادوگر بلانے چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو جادوگر بہت زیادہ تھے ان کے پاس۔ فرعون کے اس مملکت میں تو جادو کا اور اس قسم کے گنڈے تعویذ اور ٹونے ٹاٹکے جو ہیں ان کا بہت زیادہ رواج تھا، ان کے ہاں تو یہی چیزیں تھیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مقابلہ ہوا جس میں انہیں شکست دی۔ تو یہ تو انہوں نے کہا معجزات کے بارے میں کہ یہ جادو ہے۔ اب جو دوسری بات کہی کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توحید کا پیغام تھا، اس کے جواب میں کہا کہ یہ کوئی بالکل نرالی چیز ہے، اوپری سی بات ہے کہ سب کو چھوڑ کے ہمارے اتنے سارے جو دیوتا ہیں ان سب کو چھوڑ کے ایک معبود کو پکڑ لیں، وہ بھی ایسا کہ جو نظر ہی نہیں آتا، جو کسی نے دیکھا ہی نہیں، حتیٰ کہ موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا، ہم اس کو کیسے معبود تسلیم کر لیں؟ ہم نے یہ اپنے آباء و اجداد سے اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ یعنی دوسری چیز تھی جو انہوں نے کہی توحید کے بارے میں، ہم نے یہ سنا ہی نہیں، اپنے آباء و اجداد سے یہ نہیں سنا، یہ ہمارے لیے نرالی اور اوپری چیزیں، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرا رب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت دے کے آئے، رب کو پتا ہے۔ یہ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے، یعنی میں جس کے پاس سے آیا ہوں اس نے مجھے معجزات عطا کیے، یہ میں جادو سیکھ کے نہیں آیا، جادو کے ذریعے سے میں یہ نہیں کر رہا، اور جو توحید کی کا پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں، توحید کی جو بات کر رہا ہوں، وہ اصل برحق چیز ہے کہ وہ رب ہے جس نے عطا کیا، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، تم ویسے ہی رب بنے پھرتے ہو۔ اب آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ انہ لا یفلح الظالمون، یعنی آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ظالم جو ہیں وہ اس رب کی طرف سے فلاح جو ہے کامیابی نہیں پا سکتے، مراد نہیں پا سکتے، وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ اس کا خود بخود مطلب یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالآخر تم نامراد رہو گے۔ اس انکار کے نتیجے میں ناکامی اور خسران تمہارے حصے میں آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اب اس نے تو خود کہا کہ ہم نے یہ اپنے آباء و اجداد سے یہ بات نہیں سنی توحید والی،
رب العالمین والی. پھر درباریوں سے پوچھا کہ تمہیں کسی الہ کے بارے میں پتہ ہے جو میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، کیا تم جانتے ہو اس بات کو؟ ظاہر ہے ان کا جواب تھا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو شروع زمانے سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تمہارا باپ معبود تھا، اس سے پہلے اس کا باپ معبود تھا، اب تم معبود ہو، ہمارے الہ تو تم ہی ہو، ہم تو سارا کچھ یعنی ابدیت کے سارے جو اسپرچول ہے وہ تمہارے حضور کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَرَمَانُ عَلَى الطِّينِ صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ. اس زمانے کے جو آثار ہیں مصر میں اور نینوا میں بھی، نینوا اور بابل کی جو تہذیبیں ہیں ان میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے. وہ یہ ہے کہ وہ گارے سے ایک گھر بنا دیتے تھے، اس کے بعد اس کے اندر آگ جلاتے تھے. جب چند دنوں تک آگ اس کے اندر جلتی ہے تو وہ سارے کا سارا ایک اینٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب یہ حامان کو اس قسم کا گھر بنانے کا کہہ رہا ہے جو ان کے جو کھدائیاں ہوئی ہیں، جو حفریات ہوئی ہیں، تو ان میں اس چیز کے آثار باقاعدہ ملے ہیں، اس قسم کے وہ بناتے تھے. اور یہ جب گارے کا بنا ہوا اس کے اندر آگ کئی دن تک جلتی رہتی ہے تو اس کی جو دیواریں وغیرہ ہیں وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر ایسے شیڈ آ جاتے ہیں کہ وہ اینٹوں سے بنی ہوئی نہیں بلکہ ایک ہی اینٹ بن جاتی ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے اور اس میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. تو یہ اس قسم کا گھر بنانے کا اس کو کہہ رہا ہے. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَرَمَانُ عَلَى الطِّينِ صَرْحًا، یعنی مٹی کا، تین مٹی کو کہتے ہیں، مجھے ایک پال بناؤ میرے لیے. تو اوقد لی یعنی اس کو پھر وقود کہتے ہیں ایندھن کو. تو آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل شروع میں وقودہ الناس والحجارہ کہ دوزخ کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. تو فَأَوْقِدْ لِي یعنی ایندھن اس کے اندر جلاؤ میرے لیے مٹی کا وہ بنانے کے بعد، تاکہ وہ مضبوط بھی ہو، میں اس کے اوپر چڑھ کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تو موسیٰ کے معبود کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی طرف میں اوپر چڑھنا چاہتا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا گمان ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. اب بات یہ ہے کہ فرعون جیسا حکمران وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ 10-20 گز 30 گز 40 گز مکان بنا کے وہ اس کے اوپر چڑھ جائے تو اس کو خدا نظر آئے گا. وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ اصل میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ اپنے جو رعایا ہے، جو اس کی عوام ہے، اس کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو فرعون تک موجود ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی دیکھیے دنیا کے مختلف ممالک میں، پاکستان سمیت، جو حکمران ہیں وہ صرف بیوقوف بنانے کا نام حکمرانی ہے. آج کل اندر کچھ اور ہے، کہتے کچھ اور. ہم تمہاری ترقی کے لیے کام کریں، اس کو ٹائیگر بنانے کے لیے کہا. پہلے 40 سال ٹائیگر نہیں بنا بلکہ ذلیل و خوار کیا، بیوقوف بنا. یہ بھی ان کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں چڑھ کے دیکھوں گا، نظر تو آئے گا کچھ نہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اس قسم کا گھر بننے سے پہلے، اس قسم کا اس کے اوپر چڑھنے سے پہلے ہی میرا یہ گمان ہے کہ یہ جھوٹا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. اب میں نے گزارش کی کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ سچا ہے. تو رات کے اندر بھی اس کی گواہی موجود ہے، قرآن پاک میں بھی، جیسے میں نے سنا ہے. یہاں یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جائے، تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس
نے استکبار کیا، تکبر کیا، اس نے اور اس کے لشکروں نے اس زمین میں استکبار کیا، تکبر کیا کہ غیر اللہ کس چیز کا حق انہیں حاصل ہی نہیں تھا کہ وہ تکبر کرے۔ اب جس نے یعنی کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ دن ہیں، کچھ گھنٹے ہیں، کچھ منٹ ہیں، کچھ مہینے ہیں، سال ہیں، مر جانا ہے، اس مٹی میں مر جانا ہے، اس کو کس چیز کے اوپر تکبر کا حق ہے؟ اس نے بنایا کچھ نہیں، اس کی تخلیق کوئی نہیں ہے، اس کی تدبیر میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کے بنانے میں، اس کے خلق میں اور اس کی تدبیر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اگر تکبر کرتا ہے تو وہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، وہ بغیر الحق ہے۔ اور ان کا جو اصل معاملہ ہے وہ تکبر کا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ کو رسول مانے تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اس سے، اور اللہ کو بھی مان لیا، رب العالمین بھی مان لیا۔ نہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں خود ہوں، انا ربکم الاعلی۔ آگے سورہ نازعات میں یہ بات آئی، کہتا ہے سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو یہ تکبر ہے جس کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں، اور وہ اس تدبیر کے تحت اس دنیا میں آیا ہے، اس کو اقتدار ملا ہے جو اللہ نے کی ہے، اس کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ کی یہ وجہ بتائی کہ تکبر کیوں کیا۔ یہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ یہ اصل میں تکبر ہے، یعنی تکبر کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے جواب دہی تو کرنی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہے، اس نے مجھے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، وہ مجھ سے حساب تو لے گا نہیں، اس کے ہاں تو میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ گمان ہے اس کا کہ مر جاؤں گا تو بیٹی میں مل جاؤں گا، بس ختم، میرا کام ختم ہو گیا، میں نے جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے۔ چونکہ جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اس لیے وہ تکبر بھی کر سکتا ہے، وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بھی بنا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جواب دہی کا احساس نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو بامراد نہیں کرتا میرا رب، تو یہ آ گئی بات کہ وہ کیسے نامراد ہوا۔ اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ یعنی اللہ کے ہاں سامان کرنے کے بھی کیا عجیب و غریب نظام ہے۔ فرعون اعلان کر رہا ہے کہ پیچھے کوئی نہیں بچے، سب آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے پیروکار ہیں بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہے ہیں، اس تعاقب کے لیے اپنی ساری فوجوں کو، سارے سرکردہ لوگوں کو، سرداروں کو لے کے آ گیا، اور یہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے غرق ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے اس نظام کے تحت ہمیں اکٹھا کر کے جایا جا رہا ہے۔ کہا کہ ہم نے اسے بھی گرفت میں لیا اور اس کے اس سارے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو راستہ مل گیا، وہ تو پانی کے اس پار چلے گئے، اور یہ بھی خود بخود اس پانی میں اتر گئے اس راستہ۔ جب سارے اتر چکے اور ابھی پہلا آدمی بھی پار نہیں پہنچا تھا، سارا لشکر فرعون سمیت اندر تھا، اور پانی مل گیا، واپس اپنی طبیعی جو خاصیت ہے کہ مایات سے تعامل رکھتے ہیں اس کے اوپر آ گیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین یہ سارے واقعہ کے سنانے کا اصل نچوڑ ہے، یہ خلاصہ کہ مخاطب تو دیکھ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی صرف دیکھ کے ظالموں کا انجام کیا ہوا سوچ کے یا یہ سن کے بے غم اور بے خوف ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو فرعون کا کیریکٹر یہاں پہ آیا
جس چیز کی وجہ سے، جن خاصیتوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے، جن کرتوتوں کی وجہ سے فرعون بنا، ان میں سے کوئی ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اس لیے کہ آئی فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام جو ہے وہ اس سے ہم بھی دو چار ہو سکتے ہیں۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، کہا کہ ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا قیامت تک لوگوں کو جو دوزخ کی طرف بلاتے، جو آئیں گے دوزخ کی طرف، وہ ان کا پیشوا ہے۔ ائمۃ یدعون الی النار، وہ بلاتے رہیں گے آؤ، اور جو دوزخی ہیں وہ آ جاؤ آگے فرعون سرداری کے لیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور فیصلے والے دن، قیامت والے دن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا کہ یہ بڑا نامور بادشاہ تھا، چلو اس کو بچاتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے حضور ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے پیچھے لگا دی، أَتْبَعْنَاهُمْ، ان کے پیچھے لگا دی ہم نے لعنت اس دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی فرعون کا نام گالی کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ آپ نے مجروح کرنا ہو تو آپ اس کو فرعون کہہ دیتے ہیں۔ یہ لعنت ہے۔ فَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قبح کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حسن، یہ بالکل حسن کے مقابلے کا لفظ ہے۔ حسن ہوتا ہے خوبصورتی، قبح ہوتا ہے بدصورتی، اور مقبوحین یعنی جو بدصورت لوگ ہیں، یہ ان کی جمع مقبوح ہے، جو بدصورت لوگ ہیں ان کے اندر جتنی بدصورتیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری کے ساری علم میں موجود ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد